ایک بہت ہی بری خبر کہ عروب کی جو ہے اس وقت حالت بہت ہی زیادہ نازک ہے اور وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ان کی آج عدالت میں پیشی تھی جس کے اوپر وہ پیش نہ ہوئی اور وکلا نے جو ان کی پیشی تھی اس پہ یہی بتایا کہ بھئی ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے، وہ بیمار ہے، جس کے بعد ان کو جو ہے وہ 30 اکتوبر کے لیے ضمانت دے دی گئی۔ آخر بہت ساری چیزیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر کہیں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ عروب کو جو ہے وہ ضمانت ملی مگر اس کے اندر بھی توسیع نہیں ہو پا رہی ہے۔ ابھی 30 اکتوبر تک کی جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے اور یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اور کیا کیا مشکلات کا سامنا اس وقت ان دونوں میاں بیوی کو جو ہے وہ اس کیس کے اندر ہو رہے ہیں۔ ڈکی اور عروب نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جو لگژری زندگی وہ گزار رہے تھے اس کے بعد ان کے اوپر اتنے برے دن آ جائیں گے کہ یہ حال ہو جائے گا کہ اب ان کا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا اور ضمانت کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، آخر اصل دشمن کون ہے ڈکی کا اور کیوں اس کو پھنسایا گیا ہے اور کیوں ایک عام سے کیس کے اندر اس کو جو ہے وہ ضمانت نہیں مل رہی۔ تو یہ ساری کی ساری آج کی ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب تو ضرور ہی کر لیں۔ ڈکی اور عروب کے جو ہے وہ بہت ہی برے دن آئے ہوئے ہیں اور لوگ جو کہ ان سے جڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کو دیکھنے والے بچے بڑے پاکستان سے باہر بھی ایک کافی زیادہ لوگ تھے جو ان کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد آج ان کی جب پیشی لگتی ہے اور جب وہ جیل میں آتے ہیں، جب وہ عدالت میں آتے ہیں اور ان کا جو چہرہ نظر آتا ہے روکھا سا، بہت زیادہ اداس سا، تو لوگ بہت زیادہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ مایوسی ان کے چہرے سے آیا ہے۔ ایسے کون سے کام ہیں یا ایسے کون سی چیزیں ہیں جو اس کیس کے اندر ان کو پھنسائے ہوئے ہیں نا، اس کو پھنسائے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب شاید کہ عروب جو ہے وہ ان قریب شاید کہ ڈکی سے جدا ہو جائے گی اور وہ شاید طلاق کی طرف چلی جائے، خلا کا کیس دائر کر دے کیونکہ اتنی پیشیاں بھگت چکی ہے اور اس کے رہا ہونے کی ہے، اس کی تو بھی ضمانت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو رہائی تو بڑی دور کی بات ہے کہ ضمانت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی پیشی ہوتی ہے، دوسری پیشی ہوتی ہے، اب جو کیس ہے ڈکی کے وکلا جو ہے وہ ان کو لے کر گئے ہیں بھائی ہائی کورٹ میں اور اب ہائی کورٹ کے جج فیصلہ کریں گے ان کی کہ ان کو ضمانت آخر کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے دراصل کیا اس کے اوپر بات ہے، اس کیس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ شروع سے کام کر رہے ہیں اور دیکھیں پرسنلی طور پر کوئی بھی جتنے بھی لوگ، جتنے بھی اینکر پرسن، جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی لوگ ان کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں، کسی کو بھی ڈکی کی ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، کوئی بھی نہیں، مگر ہاں ہمارے بچوں کو، ہمارے جو دیکھنے والے یوتھ ہے اس کو جو نقصان پہنچا، اس کو جو دھچکا پہنچا وہ الگ۔ مگر اس وقت اگر ایک بندہ، اس کی ماں کا اگر خیال کیا جائے، ان کی بیوی کا، ان کے فادر کا، تو ہمارے پاکستان میں عدالتوں کا جو سسٹم ہے نا، انصاف دینے کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی فرسودہ ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ یہاں پر اگر آپ کسی کی بیٹی کو اغوا کر لیں تو اس بندے کو اپنی بیٹی کو واپس گھر لانا ہی ایک قیامت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کی جب ایک بچی تھی مائنر جس کو دعا زہرا کیس ہوا تھا اور اس پر ہم نے بہت سارا کام کیا تھا اور اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب ہم اس پہ کام کر رہے تھے دعا زہرا کے اوپر کہ کس طرح سے اس بچی کے کیس کے اوپر ماں باپ کو رلایا گیا، ماں باپ کو تڑپایا گیا، جتنے بھی ایویڈنس دے دیے، بچی نے آ کر کچھ بھی کہہ دیا، مگر اتنا کچھ اس کیس کے اندر عدالتوں کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو بڑا مشکل ہے، ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کا بھی چل رہا ہے کہ یہاں پر فوراً جو ہے نا وہ عدالتیں جو ہے وہ نہیں دے پاتی ہیں۔ ہاں مگر ہماری عدالتیں یا ہمارے جو انصاف دینے والے ہیں نا وہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تو بڑے انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں، مگر ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو انصاف بڑی دیر سے ملتا ہے۔ بس اسی گھن چکر کے اندر جو ہے وہ اس وقت سعد الرحمان اور ڈکی بھائی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا کیس اس وقت بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ فیملی کنڈیشن کی اگر بات کی جائے کہ ان کی فیملی کی کیا حالت ہے تو کچھ قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت عروب جو ہے وہ اپنی مدر کے گھر پر موجود ہے، اپنی ماں کے یہاں چلے گئی ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس بندے کے ساتھ وہ شادی کر رہی ہیں، ایک ایسا نام جو کہ بہت ہی مشہور، جو کروڑ پتی بندہ تھا، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھی، لگژری لائف تھی، ہر وقت ہر دوسرے دن یہ لوگ باہر کے ٹور ہوتے تھے، یہ تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں تھے، زیادہ تر تو یہ ملک سے باہر ہی رہتے تھے، جس پہ ان کی والدہ اکثر ہی جو ہے آپ کو ولاگس میں نظر آئے گا کہ خفا نظر آتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ بھائی تم کب گھر میں ٹکو گے۔ مطلب وہ بندہ اس وقت جیل کے اندر ہے اور اس کی ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے، 1.5 سے 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔
کہ اس وقت اس کی کیس کی آپ حالت دیکھ لیں. اروپ جو کہ ایک پڑھی لکھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے, بچی بھی جو ہے وہ لڑکی بھی جو ہے وہ کافی پڑھی لکھی ہے, اور اس کے لیے یہ سارے سچویشن ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوا ہے. بہت سی میں باتیں سن رہی تھی, بہت سے چیزیں ٹک ٹاک پر اور فیس بک کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی خلا کا کیس دائر کر دیا ہے یا اروپ نہیں رہنا چاہتی ہے. تو اس کی میں بالکل کہوں گی کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں ڈکی کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, وہ اروپ ہی ہے. اور لوگ شروع میں جب انہوں نے شادی کی تھی نا اروپ سے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعد الرحمان نے ڈکی نے اس سے شادی کی تھی نا اروپ سے, تو لوگ اروپ کو دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے تھے کہ یار یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے, اس کو کیا پسند آیا اس کے اندر, اس کو تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکے مل جاتے. تو اس جیسے بندے کے ساتھ جس کے منہ میں ہر وقت گالیاں رہتی ہیں یا اس کا کانٹینٹ ایسا گالیوں والا تھا, اس وقت وہ ریئیکشن ویڈیو بناتا تھا, وہ ولاگنگ کی طرف آیا بھی نہیں تھا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے اور سب اس کو کہتے تھے کہ یہ گولڈ ڈگر ہے, یہ پیسے کی غلام ہے, جب ابھی ڈکی کے پاس پیسہ ہے اس لیے یہ بندی اس کے ساتھ ہے. جس دن اس کے پاس سے پیسہ جائے گا, جب اس کے برے حالات شروع ہوں گے, تو سب سے پہلے جانے والی یہی اروپ ہوگی. مگر اروپ نے جو ہے وہ اس ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا, اور لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح سے اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عدالت کی پیشی پر آئے, مگر آپ دیکھیں جب بھی پیشی لگتی ہے اروپ, ان کی مدر, ان کے فادر, ان کے بھائی, وہ سب کے سب اس وقت عدالت کے روم میں ہوتے ہیں. اروپ کی آپ چہرہ دیکھیں, اس کی وہ تازگی, وہ فریشنس, وہ خوبصورتی اب کئی مائل ہو گئی, زائل ہو گئی ہے. جیسے کہ ڈکی کے چہرے سے مایوسی نظر آتی ہے نا, اس سے برا حال جو ہے اس وقت اروپ کا ہے. اور مگر لوگ بڑے خوش ہیں کہ وہ گولڈ ڈگر لڑکی نہیں تھی, وہ واقعی اپنے شوہر کے ساتھ مخلص تھی, محبت سے شادی کی تھی اور محبت دے رہی ہے, ساتھ دے رہی ہے, اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. مگر جو لوگ یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں نا, تو غلط ہے. اس طرح سے آپ کسی کے لیے بھی غلط نیوز مت پھیلایا کریں, تصدیق کر کے سچی نیوز کے ساتھ ہی بات کریں تو وہ دل کو بھی لگتی ہے جا کے. تو میرے تو چینل کا کام ہے, میں کبھی بھی جو ہے ریٹنگ کے لیے یا ویوز کے لیے غلط نیوز نہیں چلاتی, آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایسا کچھ ہے, بلکہ اس وقت ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہی کیس صحیح طریقے سے چلے گا تو ان کو ضمانت بھی مل جائے گی. باقی ضمانت نہ ملنے کی کچھ وجوہات ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی اماؤنٹ بینک کے اندر سے ملی, جس کو صحیح طریقے سے وہ عدالت میں دکھا نہیں پا رہے, بتا نہیں پا رہے کہ آخر اتنی بڑی اماؤنٹ ان کے پاس کہاں سے آئی. تو ظاہر ہے جب تک عدالتی کارروائیاں یا تفتیشی وہ صحیح طریقے سے ڈھنگ سے ہوں گی نہیں نا, عدالت سے چھٹائی ہوگی نہیں, عدالت اتنی جلدی ان کو جو ہے ریلیز دے گی نہیں, ضمانت دے گی نہیں. تو یہ کیس اب لوگوں کی توقع تھی کہ ایک یا دو پیشے کے بعد ضمانت پہ ضرور آ جائیں گے اور کیس چلتا رہے گا. مگر لوگ بڑے حیران ہیں اس وقت, اور بڑے بڑے لوگ حیران ہیں کہ یہ اتنا یہ جو سیدھا سادہ کیس لگ رہا تھا, اتنا مشکل ہو کیوں گیا, اتنا پیچیدہ کیسے ہو گیا کہ اس کی ضمانت ہی نہیں ہو پا رہی ہے. تو باقی جو آنے والے ٹائم پر جو بھی نیوز آئیں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ابھی کی نیوز یہی ہے کہ بھئی ہائی کورٹ کے اندر اب انہوں نے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے ضمانت. اب انشاءاللہ ان کو اللہ کرے کہ ہائی کورٹ سے مل جائے, اور وہاں پر ان کو جو بھی انصاف کے ہیں, ہم تو کہتے ہیں جو بھی انصاف کا طریقہ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اب وہ جس بھی کروٹ بیٹھے تو اس کو جو ہے وہ ڈکی کے جتنے دیکھنے والے ہیں, فین ہیں, ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ عدالتی نظام ہے بھائی ہمارا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, ویڈیو کو ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور لائک تو لازمی کر لیجیے گا. اپنا رکھیے گا, بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا.